بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. بإذن اللہ تعالی اعراب القرآن میں آج ہم سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ان آیتوں میں آنے والے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کلمہ پہ کلر لگا ہوا ہے، تو لال کلر جس پہ لگا ہے وہ اسماء ہے، گرین کلر والے یعنی ہرے کلر والے افعال ہیں، اور بلو یعنی نیلے کلر والے حروف ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، سورۃ الانفطار کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اذا۔ یہ اسم ظرف ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جو اسم ظرف ہوتے ہیں انہیں مفعول فیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جس طرح مفعول منصوب ہوتے ہیں اسی طرح ظرف بھی منصوب ہوتے ہیں۔ تو ان کی دو اقسام ہیں، ایک تو ظرف زماں کہلاتی ہے جس میں اذا بھی ہے، الیوم، لیلتن، بکرتن، صباحن، مساءن، غدن وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا ہے ظرف مکان یعنی ایڈورب آف پلیس، اس میں امام، خلف، فوق، تحت، وراء و عند اور اسی طرح کے اور بھی ہیں۔ تو اذا یہاں پہ ظرف زمان مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول فیہ یعنی ظرف ہوا۔ اچھا، یوزلی تو جو ہے ظرف کے بعد تو مضاف الیہ آتا ہے، جو یوزول سرکمسٹانس ہوتے ہیں۔ ظرف مضاف الیہ۔ ہاں، تو اس کے بعد میں جو بھی جملہ آئے گا، چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، وہ محلاً مجرور ہو کے اذا ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا، اور یہ یہاں پہ شرط کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی اذا شرطیہ کے بعد میں دو جملے آئیں گے، ایک جملہ شرطیہ ہوگا جو عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ جملہ شرطیہ، ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک۔ نا، اور دوسرا جملہ جواب شرط یا جزائے شرط ہوگا، اور یہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اذا یعنی جب۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے السماء، یہ اسم ہے اور ال کے ساتھ آیا ہے، یعنی معرفہ بھی ہے اور مرفوع حالت میں بھی ہے، یعنی یہ ہماری نظر میں یہ بالکل مبتدا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ اگر مبتدا بن رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے خبر چاہیے، لیکن کیونکہ گرامیرین کا ماننا ہے کہ اذا شرطیہ کا جملہ شرطیہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو یہاں اس اسم یعنی السماء سے پہلے ایک فعل انفطرت محذوف ہے، اور یہ السماء جو ہے یہ فاعل ہے اس محذوف فعل کا، یعنی ہم کہیں گے اذا انفطرت السماء انفطرت، تو اس طرح محذوف فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا اذا کے لیے۔ السماء یعنی آسمان، اور اب آگے فعل آ رہا ہے انفطرت، انفطرت، ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور یہ تا جو ہے حرف تعنیس للمؤنث، انفطرا اس کے حروف اصلی ہیں فا، طا اور را، اور یہ مزید فی کے باب انفعال سے آیا ہے، انفطرا ینفطر انفطارا یعنی پھٹ جانا، تو اس میں جو فاعل ہے وہ ہے ہیا، انفطرت کا مطلب
پھٹ جائے گا. تو کیونکہ آسمان السما جو ہے مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ ہیا آئی ہے. تو انفطر فعل اپنے فاعل ہیا سے مل کر جملہ فعلیہ اور یہ تفسیریہ ہو جائے گا. یعنی پہلا جو جملہ ہوا تھا وہ مفسرہ کہلائے گا اور یہ جملہ تفسیریہ ہو جائے گا لا محل لہا من الاعراب. اس طرح جملہ مفسرہ اپنے جملے تفسیریہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور یہی جملہ مضاف الیہ بن جائے گا اذا ظرف کے لیے. اور پھر اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے متعلق ہو جائے گا آگے جو فعل آئے گا جواب شرط میں اس کا. یعنی آیت نمبر 5 میں جو جواب شرط آئے گا اس کے متعلق ہو جائے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پھٹ جائے گا بکھر جائے گا. دوسری آیت ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. دوسری آیت حرف واو سے شروع ہوئی ہے جو حرف عطف ہے اور یہ مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب یعنی اور. تو جو بھی جملہ آئے گا واو حرف عطف کے بعد میں وہ معطوف ہو جائے گا اور جس پہ عطف ہوگا یعنی جملہ جو پچھلا جملہ ہے وہ معطوف علیہ کہلائے گا. اور اس کے بعد میں بھی اذا ظرفیہ شرطیہ اذا یعنی جب اس کے بعد میں اس کا مداخلہ آئے گا اور وہ مداخلے بھی ہو جائے گا اور جملہ شرطیہ بھی ہو جائے گا. الکواکب تو یہاں بھی جو پچھلی آیت تھی اسی کی طرح ہے. الکواکب یہ کوکبن کی جمع مکسر ہے منتہل جموع کا صیغہ ہے اور یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے لیکن جب ال لگ جائے تو وہ کسرہ قبول کر لیتا ہے. یعنی سیارے تو یہ پچھلی آیت کی طرح یہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے لیکن یہاں بھی ہم کہیں گے کہ یہ ایک فاعل ہے ایک محذوف فعل کا. جو انتصارت آگے جو آ رہا ہے وہی پیچھے بھی انتصارت ایک فعل محذوف ہے. اس طرح انتصارت فعل اپنے فاعل کواکبو سے مل کے جملہ فعلیہ اور جملہ شرطیہ ہو کے یہ محلن مجرور ہوا اور اذا ظرف کے لیے مداخلے بھی ہو جائے گا. انتصارت یہ باب افتعال سے ہے. افتعل یفتعل افتعالا نون ثا را اس کے حروف اصلی ہیں. انتصر ینتصر انتصارا بکھر جانا یہاں پہ ہے بکھر جائیں گے. یہ تا تانیث حرف ہے یعنی کہ اس کا فاعل بھی مؤنث ہوگا واحد مؤنث یعنی ہیا اور وہ ہیا بھی کواکب کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے اس لیے کہ کواکب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. انتصر فعل اپنے فاعل ہیا سے مل کے یہ جملہ تفسیریہ ہو جائے گا اور جملہ تفسیریہ کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے کیونکہ جملہ مفسرہ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. اور اس آیت کا مفہوم ہے اور جب سیارے بکھر جائیں گے. تیسری آیت ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. تو یہ آیت بھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے جو حرف عطف ہے اور کے معنی میں اور اس کے بعد بھی اذا آ رہا ہے جو اسم ہے ظرف اور یہاں بھی یہ شرط کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک یعنی جب تو اذا کے بعد میں اسم آ رہا ہے البحار یعنی سمندر. یہ بحر ان کی جمع تکسیر ہے تو اب یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اس لیے یہ ایک واحد مؤنث فعل محذوف کا نائب الفاعل ہے. یعنی اذا فجرت البحار فجرت تو اب فعل محذوف اور اس کا نائب الفاعل مل کے جملہ فعلیہ اور یہ پھر اذا سے مل کے جملہ شرطیہ ہو جائیں گے اور فعل محذوف
اپنے نائب الفاعل سے مل کے ایک جملہ فعلیہ ہوا اور محلن مجرور ہو کے اذا ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ اور فجرت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح مبنی للمجہول ہے، اور تا جو ہے یہ حرف تانیث، اس میں نائب الفاعل مستتر ہے، ضمیر مستتر تقدیرہ ہی، اور وہ ہیا البہار کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے، کیونکہ البہار غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ فا جیم را حروف اصلی ہیں، اور یہ باب تفعیل سے آیا ہوا ہے، یعنی فجرا یفجر تفجیرن، تو فجرا فعل ماضی سے فجرا یعنی پھٹ پڑنا، تو فجرت یعنی پھاڑ دیے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ فجرت فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کے جملہ فعلیہ اور یہ تفسیریہ ہو جائے گا جو مفسرہ سے مل جائے گا۔ جملہ فعلیہ لا محل لها من الاعراب لأنه یعنی کیونکہ جملہ تفسیریہ ہے۔ اب یہ واو حرف عطف سے معطوف ہو جائے گا، معطوف نمبر 2 پہلی آیت پر۔ تو اب اس آیت کا مفہوم ہے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے یعنی بہا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 4 ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ آیت بھی حرف واو حرف عطف سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اور، تو اس کے بعد بھی جو بھی جملہ آئے گا وہ بھی معطوف ہو جائے گا، تو یہ معطوف نمبر 3 ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، چوتھی مرتبہ فی محلی نصب جب کے معنی میں، تو اس آیت کا اعراب بھی پچھلی تینوں آیتوں کے مطابق ہوگا، اور اس کے بعد میں جملہ شرطیہ ہوگا جو عام طور پہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ اسم آ رہا ہے، یعنی نحویین یہاں مانتے ہیں کہ القبور سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، تو یہ القبور اس فعل کا نائب الفاعل ہے۔ یہ آیت نمبر 3 یعنی البہار کی طرح غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے جو فعل پہلے ہے اس سے، اس لیے واحد مؤنث کا فعل یہاں پہ آئے گا۔ قبرن قبورن یعنی قبریں، تو اس سے پہلے ایک محذوف فعل ہے بعثرت، وہ فعل اپنے نائب الفاعل قبور سے مل کے جملہ فعلیہ اور یہی اذا ظرف کے لیے محلن مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا، اور پھر جملہ شرطیہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے آگے ہے بعثرت، یہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، وتاؤ تانیث، اور یہ رباعی مجرد میں سے ہے، یعنی اس کے مین حروف ہیں با عین ثا اور را، 4 حروف ہیں۔ بعثرہ یبعثر بعثرتن یعنی اٹھانا اخیڑنا، تو یہ بعثرہ سے بعثرہ، اس میں بھی یہ تا تانیث، یعنی اس کا جو نائب الفاعل ہوگا وہ ہیا ہوگا، تو بعثرت یعنی اخاڑ دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب بعثرہ فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ تفسیریہ ہو جائے گا پہلے والے جملے کا۔ اور اس آیت کا مفہوم ہے اور جب قبریں اخاڑ دی جائیں گی، یعنی ہر انسان جو قبروں میں ہیں وہ نکل کے بھاگیں گے۔ اور آیت نمبر 5 ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت، یہ آیت شروع ہو رہی ہے عالمت سے، یعنی کہ اب یہاں پہ واو نہیں آ رہا اور نہ ہی اذا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ جواب شرط آ رہا ہے۔ علمت فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، علم یعلم علما یعنی جاننا معلوم ہونا، اور تا حرف تانیث، یعنی اس کا فاعل بھی مؤنث میں ہوگا، یعنی جان لے گی۔ کون جان لے گی؟ اس کا فاعل آگے آ رہا ہے نفسن، یہ مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ الظاہرہ علی آخرہ، اور یہ نکرہ بھی ہے، تو نکرہ ہے اس لیے ہم
اس کا معنی کریں گے ہر نفس، ہر جان. تو عالمہ فعل اپنے فائل سے مل کے جملہ فعلیہ اور یہ جواب شرط ہو جائے گا آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک کی آیتوں میں آنے والے جملوں کا. اور اسی طرح اذا ظرف معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کے علامت فعل کے متعلق ہو جائے گا. ما اور یہ تو ما کا یہاں پہ دو طرح سے اعراب کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ اسم موصول الذی کے معنی میں مبنی علی السکون فی محلی نصب ہو کے مفعول بھی ہو جائے گا علمہ فعل کا. دوسرا اس کو ہم مان سکتے ہیں ما حرف، تو جب حرف کریں گے تو یہ ہو جائے گا حرف مصدریہ. مصدر کے معنی میں اگلا جو اس کے بعد میں جو جملہ آئے گا وہ مصدر معول کی تعویل میں کر کے پھر وہ محلن منصوب ہو جائے گا اور عالمہ فعل کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. تو ہم یہاں پہ کیونکہ لال کلر میں دکھایا ہے اس لیے اس کو اسم کریں گے الذی کے معنی میں فی محلی نصب مفعول بھی ما یعنی جو. تو اب دیکھیں کہ جب بھی اسم موصول آتا ہے اس کے بعد میں اس کا صلہ ضروری ہے آنا اور اپنے صلے کے ساتھ مل کے وہ جملے میں اپنا معنی پورا کرتا ہے. تو اس کا صلہ آ رہا ہے قدمت جملہ فعلیہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قاف دال میم حروف اصلی ہیں اور باب تفعیل سے ہے. قدم یقدم تقدیما یعنی آگے کرنا، آگے بھیجنا. فعل ماضی مبنی علی الفتح اور تا حرف تانیث یعنی اس کا فاعل ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہیا. تو یہاں پہ اس نے آگے بھیجا، تو یہاں پہ ہیا جو قدمہ فعل کے لیے فاعل ہے وہ نفس کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے، یعنی اس نفس نے آگے بھیجا. وَأَخَّرَتْ واو حرف عطف ہے اور اخرت یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح اور تا یہ حرف تعنیس ہے، یعنی اس کا بھی فاعل ہیا ہے اور وہ ہیا بھی نفس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. اخر یؤخر تاخیرا یعنی پیچھے کرنا، پیچھے رکھنا. وآخرت یعنی اور جو پیچھے چھوڑا. اب یہ واو حرف عطف سے فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہوا اور یہ معطوف ہو جائے گا قدمت فعل پر، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا ما اسم موصول کا. اس میں عائد کہاں ہے؟ عائد یہاں پہ ایک ہو ضمیر محذوف ہے جو اس کے لیے عائد ہوگا. تو یہ صلۃ الموصول لا محل لہا من الاعراب. تو اس طرح عالمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ جواب شرط ہو جائے گا، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے متعلق ہو جائے گا عالمہ فعل کا. اور اس آیت کا مفہوم ہے اس وقت یعنی اس گھڑی ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے ہر اچھے برے اعمال کو معلوم کر لے گا. اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.